السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 8واں پارہ جاری ہے اور سورۃ انعام ہے، جس کی 160 یعنی 160 آیات ہو گئی ہیں اور 161 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ کل کہہ دو انانی ہدانی، بے شک ہدایت دی مجھ کو، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، راستے کی طرف سیدھے، دیناً قیماً، دین مضبوط، ملت ابراہیمہ، مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جو توحید پرست تھے، وما کان اور نہیں وہ تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ کل کہہ دو انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیائی اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک اور اسی طرح تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اسی طرح کے بجائے نا بذالک اس کا لکھ لیں، اسی کا مجھے طرح نہیں کرے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کل کہہ دو غیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ابغی میں تلاش کروں، رباً اور رب، وہو رب کل شیء اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس اور نہیں کماتا ہر نفس، الا علیہا مگر اسی پر ہے، ولا تزر اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ کسی دوسرے کا، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ بتا دے گا تم کو،
بما کنتم اس کو جو کنتم تم تھے فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تم کو خلائف جانشین ارضی زمین کا رفع اور بلند کیے بعضکم فوق بعض تمہارے بعض کے بعض پر درجات درجے لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو فیما آتاکم اس میں جو اس نے دیا تم کو ان ربک بے شک آپ کا رب سریع الحساب جلد حساب لینے عقاب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتا دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے اور یہی مضبوط دین ہے جو حضرت ابراہیم کا مذہب ہے. چونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، انہیں ساری زندگی توحید کو ہی بلند کرنے کے لیے گزاری ہے. تو تم کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے فرما بردار ہو گیا رب جہان والوں کے لیے. اسی طرح آپ کو بھی کہا جا رہا ہے بتا دیں کہ میری نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں پہلا فرما بردار ہوں. اب ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور اب تلاش کروں؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، جھوٹے معبودوں کے پیچھے پڑے ہو، تو میں تمہارے لیے کوئی اور اب تلاش کروں؟ وہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور جو نسبی کچھ یہاں دنیا میں کرے گا، کمائے گا، وہی اسے بھگتنا پڑے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے جھوٹے معبود ہمیں بچا لیں گے یا ہمارے باپ دادا کا دین ہمیں بچا لے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا. پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یعنی اللہ میں اور اپنے جھوٹے معبودوں میں جو اختلاف کرتے تھے نا اپنے نبیوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے ایک دوسرے کے اوپر، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اس میں سے جو اس نے تم کو دیا. یعنی اللہ نے بعض کے درجے بعض پر بلند کیے ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اور وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا تم اس کو کیسے استعمال کرتے ہو. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بخشنے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ ہے تو وہ عذاب لینے میں بھی اسے کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن وہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کرتا رہتا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے اپنا رحم کر دیں. اب 28واں پارہ دیکھ لیں. وَإِنْ فَاتَكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ ممتحنہ ہے، 28واں پارہ اور 10 آیات ہو گئی ہیں، 11ویں آج ہم نے پڑھنی ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر جاتی رہے تم میں سے شیئن کوئی چیز من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے چیز نہ لکھنا، بس کوئی ہے. اگر جاتی رہے تم میں سے کوئی تمہاری بیویوں میں سے الکفار کافروں کی طرف فعاقبتم پس تم برابر
بس تم برابر لے لو، فات اللہ زینہ پس دے دو، اللہ زینہ ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم جاتی رہی ہیں جن کی بیویاں، مثل اس کے، ماں جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھی وہی ذات ہے، انتم بھی مومنون تم جس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات جب آئیں آپ کے پاس مومنات مومن عورتیں، یبایعنک کا وہ بیعت کریں آپ سے، الا یشرکن اس پر کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، اس پر کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن کسی کو، ولا یسرکن نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن نہ وہ قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، ولا یاتین اور نہیں وہ آئیں گی، بہتان کے ساتھ، یفترینہ ہو جس کو باندھا انہوں نے، بین ایدیہن ان کے ہاتھوں نے، وارجلہن اور ان کے پاؤں نے، ولا یعصینک کا اور نہ وہ نافرمانی کریں گی، فی معروف نیکی میں، فبایعہن پس بیعت لے لیا کرو ان سے، واستغفر لہن اللہ اور بخشش مانگی ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الذین لوگو آمنوا ایمان والو، لا تتولوا نہ تم دوست بناؤ، قوماً ایسی قوم کو، غضب اللہ غصہ کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، قد یائسوا تحقیق وہ مایوس ہو چکے ہیں،
من الآخرتی آخرت سے، کما یائس الکفار جیسا کہ مایوس ہوئے کفار و کافر من اصحاب القبور قبر والوں سے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چلی گئی نا کافروں کی طرف، تو تم برابر لے لو، یعنی جو تم نے خرچ کیا ہوا ہے نا وہ ان سے لے لو اور ان کو دے دو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں، مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ سارا وہی کرنا جیسا اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں، بیعت لیتی ہیں اس بات کے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں باندھیں گی، اور نہ ہی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کریں گی، یعنی ان باتوں پہ وہ بیعت لیتی تھی آ کے۔ اگر جو آتی ہیں یہ بیعت لینے کے لیے تو ان سے بیعت لے لیا کرو، یعنی جنہوں نے آپ کا ہجرت نہیں کی اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ایمان لے آئیں اور آپ کے پاس بیعت کرنے آتی ہیں تو ان سے بیعت کر لیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگ لیا کرو، یعنی جو ان سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر کے ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اور اے ایمان والو اس قوم کو تم دوست نہ بنانا جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، یعنی کافروں سے غیر مسلم سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس میں مایوس ہو چکے ہیں، جیسا کہ کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ جو جن کو یہ جھوٹے معبود مانتے تھے وہ چلے گئے ہیں قبروں میں، اب ان سے یہ مایوس ہو گئے ہیں نا۔ اور ویسے بھی جو چلا گیا تو اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ رہتا نہیں نا دنیا والوں کا، تو جس طرح کافر قبر والے سے مایوس ہو گئے ہیں اس طرح وہ آخرت جو ہے نا وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ہی تعلق قائم رکھیں، کیونکہ جو حدیث اتنی زبردست ہے کہ من احب للہ و من ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا، وآتا للہ دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ روک بھی لیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور ان کا جو مقام ہے وہ جنت کے بالا خانے ہوں گے جو زمرد کے پکے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان پر قائم رہنے والے بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔